اور دوسری آپ کی سخاوت۔ اللہ نے اور بھی بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کو شان عطا فرمائی ہیں، لیکن آپ کے حیا کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث مبارکہ کی راویہ ہیں، بیان کرتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لیٹے ہوئے تھے اپنے گھر کے اندر، اور کیفیت کیا تھی؟ علیہ الصلوۃ والسلام کی پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا۔ کہتی ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، فآذن لہ، علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں اجازت عطا فرما دی، اجازت دی، وہو علی تلک الحال، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حال میں لیٹے رہے، لیٹے ہوئے تھے، پنڈلی سے کپڑا ہٹا ہوا تھا، لیٹے رہے۔ فتحدث، گفتگو فرمائی، گفتگو فرمانے کے بعد پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، انہوں نے اجازت مانگی، فآذن لہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں بھی اجازت عطا فرما دی، وہوا کذالک، اور علیہ الصلوۃ والسلام اسی حالت میں تشریف فرما رہے، فتحدث، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے گفتگو فرمائی ان کے ساتھ میں۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں، فجالس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصوّى ثيابہ، علیہ الصلوۃ والسلام بیٹھے اور بیٹھ کر اپنے کپڑوں کو کیا کیا؟ درست فرمایا، اور درست فرمانے کے بعد پھر جو ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ فلما خرج قال عائشہ، جب صحابہ جو ہیں وہ تشریف لے گئے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا کہ حضور میرے والد گرامی آئے تو آپ نے کوئی جنبش نہیں فرمائی، کوئی حرکت نہیں کی، آپ جس حالت میں تشریف فرما تھے اسی حالت میں رہے۔ اس کے بعد جو ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، آپ پھر اسی حالت میں تشریف فرما رہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو آپ بیٹھ گئے، آپ نے اپنے کپڑوں کو درست فرمایا۔ تو علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کیا، حضور یہ کیا ماجرا ہے، بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عرض کرنے پہ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اے عائشہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ حیا کرتے ہیں۔ تو یہ شان ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، لکل نبی رفیق، فرمایا ہر نبی کا ایک رفیق ہوتا ہے، ورفیقی یعنی فی الجنہ عثمان۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں میرا جو رفیق ہوگا، فرمایا وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ عظیم جو ہے وہ شان جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی۔ حضرت عبد الرحمن بن خباب حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں غزوہ تبوک کے لیے میرے علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، صحابہ مال و متاع کی ضرورت ہے، اپنا مال و متاع اللہ کی راہ میں جو ہے وہ دو۔ کہتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا 100 اونٹ صرف اونٹ ہی نہیں بلکہ سامان کے لدے ہوئے جو بھی اس کی ضروریات ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں حضور اللہ کی راہ میں دیتا ہوں۔ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اور مال کی ضرورت ہے، لاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا 200 اونٹ
200 اونٹ مکمل جو ہیں وہ سامان سے، اس کے کجاوے وغیرہ سب جو ہیں اس کے ساتھ ہوں گے۔ حضور 200 اونٹ میں اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ علیہ السلام نے پھر جو ہے وہ رغبت دلائی، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے جو ہے اپنا مال و متاع جو ہے وہ دو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر کھڑے ہوئے اور کہا یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، پیارے آقا، 300 اونٹ اللہ کی راہ میں جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ 300 اونٹ۔ کہتے ہیں فَأَنَا رَأَيْتُ بعد هذه ما علی عثمان ما عمل بعد هذه۔ کہتے ہیں میں نے آپ علیہ السلام کو اپنے ممبر شریف سے اترتے ہوئے دیکھا۔ راوی کہتے ہیں حضور علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے تشریف لا رہے تھے اور یہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اب عثمان اس کے بعد جو عمل بھی کرتا رہے اس کو نقصان نہیں دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان صحابہ، مقام صحابہ، عصمت صحابہ، نعرہ تحقیق۔ اسی طرح کہ میرے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبد الرحمن بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قال جاء عثمان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ب1000 دینار۔ کہتے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں 1000 دینار لے کر آئے۔ کتنے دینار لے کر آئے؟ 1000 دینار لے کر آئے۔ تو علیہ السلام کی بارگاہ میں جو ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کیے تو حضور علیہ السلام نے اس کو اپنی جولی میں ڈالا اور حضور کہتے ہیں میں نے دیکھا فرائیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام اس کو جو ہے وہ الٹ پلٹ کر رہے ہیں، وہ جتنے دینار دیے، اور ساتھ یہ بھی ارشاد فرما رہے ہیں وَيَقُولُ مَا دَرَّ عُثْمَانُ مَا عَمِلَ بَعْدَ الْيَوْمِ مَرَّتَيْنِ۔ 2 مرتبہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا، ان کو فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ آج کے بعد انہیں کوئی عمل نقصان نہیں پہنچائے گا، یعنی آج کے بعد عثمان کو ایسا عمل کرے گا ہی نہیں جو اللہ اس کے رسول کو پسند نہ ہو۔ میرے علیہ السلام جو ہیں ارشاد فرما رہے ہیں آج کے بعد وہ جو بھی عمل کریں گے اللہ کی بارگاہ میں ان کا عمل جو ہے وہ قبول ہی قبول ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شہادت ایسی شہادت ہے کہ حضور علیہ السلام نے آپ کی شہادت کے بارے میں پہلے ہی ارشاد فرما دیا۔ راوی کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام مکہ میں پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہوئے، اور جب پہاڑ کے اوپر تشریف فرما ہوئے تو پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرنے لگا، پہاڑ جو ہے وہ حرکت کرنے لگا، اور یہاں تک کہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ پہاڑ سے جو پتھر ہیں نا وہ گرنے لگے، اتنی جنبش کی پہاڑ میں۔ تو علیہ السلام نے جب اس نے جنبش کی تو حضور علیہ السلام نے اس کے اوپر زور سے ایڑی ماری، ایڑی مار کے ارشاد فرمایا اے پہاڑ کا تجھے معلوم نہیں ہے کہ تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے؟ کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، تیرے اوپر ایک اللہ کے نبی ہیں، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ علیہ السلام کے ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ 3 شخصیات حضور کے ساتھ تھیں۔ میرے علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک صدیق، ایک اللہ کا نبی اور 2 شہید۔ حضور علیہ السلام نے پہلے ارشاد فرما دیا تھا کہ میرا عثمان جو ہے یہ شہید ہوگا۔